بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہر آدمی اپنے ظن میں، اپنے گمان میں اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، لیکن حقیقت میں اچھا کون ہے اور حقیقت میں برا کون ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہو جائے کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا نسخہ بتلایا، آسان سا عمل بتلایا کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تم اچھے ہو یا برے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم اچھے ہو، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو تم برے ہو۔ یعنی پڑوسی تمہیں اچھا کہیں تو تم اچھے ہو، اور اگر پڑوسی تمہیں برا کہیں تو تم برے ہو۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی وصیت جبرائیل امین علیہ السلام کی اتنی وصیت کی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں اس کو میراث میں بھی وارث نہ بنا دیں۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، اور ان کے جتنے بھی ہمدردی والے کام ہیں ان کے ساتھ ان کی معاونت کریں، ان کی خیرخواہی کریں۔ پڑوسی کی بدخواہی نہیں کرنا چاہیے۔ پڑوسی کو تنگ کرنا، اس کے راستے کو بند کرنا، اس کی گلی کو بند کرنا، یا اس کی نالی کو بند کرنا، یا اس کو ایسے افعال سے تکلیف دینا کہ جس کی وجہ سے پڑوسی تنگ آ جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کامل مسلمان بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کے زبان سے، آدمی کے ہاتھ سے، آدمی کے کسی عضو سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔